بھارتیوں کی سیکیورٹی اور خوشحالی ہمیشہ ترجیح رہے گی، مودی کا نواز کو مبارکباد پر جواب۔ کہا بھارتی عوام ہمیشہ امن، سیکیورٹی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا آئیں ہم نفرت کو امید سے بدل کر اسے 2 ارب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں۔ مبارکباد دینا سفارتی ضرورت ہے، بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت واپس بحال کرنا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مودی کو انتخابات میں اکثریت نہیں ملی، جس وجہ سے ان کا تکبر کم ہوا ہے، امید ہے مودی اب اپنی اوقات میں آئیں گے۔ حد کے عزت کے قانون کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری، پنجاب حکومت حد کے عزت کے نئے قانون کے تحت ٹریبیونل قائم کرے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے ممبر تعینات کیے جائیں گے، ارکان کی تعیناتی 18 ماہ کے لیے کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں حد کے عزت ایکٹ کے خلاف درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ پنجاب کا حد کے عزت قانون آئین اور قانون کے منافی ہے۔ حد کے عزت آرڈیننس اور حد کے عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا، درخواست گزار مقامی صحافی کا موقف۔ غیر شرعی نکاح کیس میں سزا معطلی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ہائی کورٹ سے غیر شرعی نکاح کیس سزا معطلی کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل نے 1500 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ 100 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، انفراسٹرکچر کے لیے 827 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور۔ آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف 3.7% مقرر کرنے کی منظوری دی گئی۔ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کے لیے 93 ارب، صحت کے لیے 45 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور۔ وزیر اعظم کہتے ہیں معیشت سے متعلق تمام اہم فیصلوں میں صوبوں اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت یقینی بنائیں گے۔ حکومت ملکی ترقی، عوامی خوشحالی کے لیے موجودہ وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنائے گی۔ پاکستان پر قرض اور مالی ضمانتوں کا بوجھ 80,862 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اقتصادی سرویات جاری کیے جانے کا امکان، حکومت معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام، آمدنی کم، خرچ زیادہ رہے، حکومتی قرضے، بجٹ خسارہ، سرکاری اداروں کے نقصانات میں اضافہ ہوا۔ صنعتی شعبے کی پیداوار 3.4% کے مقابلے میں 1.2% رہی۔ سروسز سیکٹر کی ترقی 3.6%، ہدف کے مقابلے میں 1.2% رہی۔ آئی ایم ایف کا پھر ڈوبور، 2000 ارب روپے کا ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ آئندہ بجٹ میں مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار، تمام درآمدی اشیاء سمیت مقامی اشیاء مہنگی ہونے کا امکان۔ درآمدی موبائل فونز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز۔ 1 لاکھ سے زائد پینشن پر 10% انکم ٹیکس بھی لگ سکتا ہے۔ میک اپ، درآمدی کٹلری، ٹائلز اور دیگر تعمیراتی سامان پر بھی ڈیوٹی میں اضافہ متوقع ہے۔ عوامی ریلیف پر حکومت کے ساتھ عوام دشمن نکات پر بھرپور مخالفت، پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ وفاقی بجٹ سے قبل اراکین قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صدارت کریں گے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن، اسٹیٹ بینک کا 4 سال بعد شرح سود میں 1.5% کمی کا اعلان۔ شرح سود 22% سے کم کر کے 20.5% کر دی۔ 1 سال سے شرح سود 22% کی بلند ترین سطح پر برقرار تھی۔ مہنگائی کی شرح کم ہونے کی وجہ سے شرح سود کم کی گئی۔ سپریم کورٹ کا سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا مشورہ، بانی پی ٹی آئی آمادہ، مذاکرات سے متعلق عدالت عظمیٰ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کا ملکی بہتری کے لیے ہر سنجیدہ فریق سے بات چیت کا عندیہ، کہتے ہیں ہر وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ انتخابی مینڈیٹ کی واپسی، 9 مئی جوڈیشل انکوائری اور دیگر سیاسی کیسز میں فیئر ٹرائل کا مطالبہ بھی کر دیا۔
شوگر ملز مالکان کی سنی گئی 1.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت مل گئی۔ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ایکس ملز چینی کی قیمت میں کسی صورت اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ چینی برآمد کا آپشن ملک میں قیمتوں کے استحکام اور سٹاک کی دستیابی سے منسلک ہوگا۔ کاشتکاروں کی تمام زیر التوا ادائیگیاں ترجیحی بنیادوں پر ادا کی جائیں گی۔ گندم چور ہوں یا بے گناہ یہ وقت ثابت کرے گا۔ گندم سکینڈل کی تحقیقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سوال اٹھا دیا۔ کہتے ہیں ملک میں آٹے کی کوئی قلت نہیں، پہلے لوگ لائنوں میں لگ کر آٹے کے لیے جانے کماتے رہے ہیں۔ آج کل جسے دیکھو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا حمود الرحمان رپورٹ میں سب سچ یا سب جھوٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کے 91 ترقیاتی منصوبے کا خاتمہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ خط میں کہا پی ایس ڈی پی سے 91 ترقیاتی منصوبے نکالنے سے صوبہ متاثر ہوگا۔ جاری منصوبوں کو نکالنا ایس آئی ایف سی اور قومی اقتصادی کونسل کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ناروے کے سفیر ایلبرٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور فلسطین کی صورتحال پر بات چیت۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا پوری دنیا کے ممالک فلسطین کی آزاد حیثیت کو تسلیم کریں، اقوام متحدہ فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اپنا کردار ادا کرے۔ عید الاضحیٰ کی آمد شہر شہر مویشی منڈیوں میں رش، چھوٹے بڑے اور خوبصورت جانوروں کی خرید و فروخت جاری۔ پشاور میں 8 من کے سفید بیل کے چرچے، شہری جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے پر پریشان۔ ادھر کراچی میں نوردرن بائی پاس پر لگنے والی شہر کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں غیر ملکیوں کی آمد، بڑے پیمانے پر قربانی کے جانور دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، خوبصورت جانوروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ پاکستان کی بھارت سے عبرتناک شکست، چیئرمین پی سی بی کا ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا اندیا۔ محسن نقوی نے کہا قومی ٹیم کو چھوٹی نہیں بڑی سرجری کی ضرورت ہے، وقت آ گیا ہے باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے۔ بھارت سے شکست کی وجوہات کا اچھی طرح علم ہے، سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے انکشاف کیا۔ قومی ٹیم دھڑے بندی کا شکار ہے، ایک گروپ شاہین افریدی، دوسرا بابر کے ساتھ ہے۔